صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، عزیزان ملت، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ ایک دو دن کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس رمضان کو لا کر ایک بہت بڑا احسان کیا. پچھلے سال لاک ڈاؤن، کورونا وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے رمضان میں جو عبادتیں عام طور پر ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ نہیں کر سکے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا گناہ، ہماری بد اخلاقی اور ہمارے اندر جو کمیاں رہ گئی ہیں، ہمارے اندر جو اور خرابی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان میں عبادت وغیرہ کرنے سے ہمیں دور رکھا ہے. یہ ہمارا ہی کوتاہی ہے اور ہماری ہی بدنصیبی ہے. بہرحال اللہ چاہے تو اس رمضان میں تمام مسلمین مسلمات اس فریضے کو انجام دے سکیں گے. ہمیں اس بات پر بہت سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے درخواست، عاجزی بہت کرنا چاہیے کہ اے اللہ، جس وجہ سے ایک رمضان ہم کچھ نہیں کر پائے، ہمارے جب تک حیات باقی رہے ہمارے سے ایسا کچھ گناہ یا کوئی کمی، کوئی قصور نہ ہو جائے جس سے ہم رمضان کی عبادت سے محروم رہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا تھا. تمہیں روزہ رکھنا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم جنہ، کہ روزہ ایسا ہے جیسا کہ ڈھال، کہ جس طرح انسان مسلمان میدان جنگ میں دشمنوں پر وار کرتے ہیں تلواروں سے اور بچاؤ کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے، تو اس ڈھال کی وجہ سے ہر قسم کے حملے سے وہ محفوظ رہتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی برائی، گناہ، قصور اور خطاؤں سے گویا کہ روزے کو ڈھال بنایا. یعنی اس روزے کو اگر مسلمان روزہ رہتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے لیے ڈھال ہے. بغیر روزہ رکھے جن گناہوں کا وہ ارتکاب کرتا ہے، روزے کی وجہ سے وہ گناہ میں ملوث نہیں ہوتا. وہ رمضان کا احترام کرتا ہے، روزے کا احترام کرتا ہے اور ان گناہوں میں وہ ملوث نہیں ہوتا. محترم سامعین، اس رمضان سے پہلے ہی جو شعبان کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ میرا ہے. اور ازواج مطہرات میں سے کئیوں کی روایت ایسی ہے جو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا تو اکثر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو اگر اس طرح ہماری بھی عادت بن جائے
तो जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो हमारे लिए बोझ या भारी या सुस्ती नहीं आएगी, काहिली नहीं आ सकती। क्यों कि हमने शाबान में अक्सर हिस्से में रोजे रखे और उसकी वजह से एक आदत सी हो गई है। जैसे मिसाल के तौर पर जब रमज़ान शुरू होता है तो एक दिन ज़रा मुश्किल गुजरता है, लेकिन जैसे ही एक 4-5 रोजे हो जाते हैं एक आदत सी हो जाती है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से पूरे रमज़ान में हम इबादतें भी करते हैं, दूसरे काम भी करते हैं, साथ साथ रोजे भी रहते हैं। तो इसी तरह अगर हम शाबान के महीने से रोजे की आदत डाल दें तो शाबान के रोजे की भी बहुत बड़ी फजीलत है। और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप अक्सर महीने रोजा रखा करते थे, तो हम भी अगर इस तरह रखें तो हमारी भी वो सुन्नत पर अमल हो जाएगी और साथ साथ रमज़ान के लिए भी हम अच्छी तैयारियां कर सकेंगे। यहाँ पर एक बात ये रह जाती है, बहुत सारे मुसलमानों के दिमाग में भी ये बात आती है कि अल्लाह ताला ने जो बंदों पर 5 बुनियादी अहकाम फर्ज किए हैं, इस्लाम लाना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना, हज करना, ज़कात और रमज़ान का रोज़ा रखना, तो बाकी चारों की बनिस्बत रमज़ान में दुश्वारियाँ ज़्यादा हैं, मुश्किलात ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर जब इंसान मुसलमान होना चाहता है उसका दिल आगे झुक जाता है तो कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो जाता है, बाकी कोई और दुश्वारियाँ नहीं। नमाज पढ़ता है मुसलमान, अगर उसकी वो हालत ना रहे कि खड़ा हो सके तो अल्लाह ताला ने फरमाया बैठ कर नमाज पढ़ो, और बैठ कर भी नमाज ना पढ़ सके तो लेट कर पढ़ो, लेट कर भी पढ़ना मुश्किल हो तो इशारे से पढ़ो। इसी तरह अगर वो मुसाफिर है तो 4 रकात वाली फर्ज नमाज वो 2 रकात पढ़े, सहूलत है, नमाज में सहूलत है। अगर वुजू नहीं कर सकते नमाज के लिए तो तयम्मुम कर ले, एक सहूलत है। इसी तरह हज जिंदगी में चाहे वो कितना पैसा वाला बन जाए लेकिन फर्ज एक मर्तबा ही है। ज़कात को ले लीजिए, पूरे साल कमाने के बाद पूरे जरूरियात इखराजात के बाद जो बच जाए उसमें भी अगर मिकदार निसाब के मुताबिक हो जाए तो 2.5% ज़कात देनी पड़ती है, यानी 1000 रुपए में सिर्फ 25 रुपए। कितनी आसानियां हैं। लेकिन जब हम देखते हैं रोजे के बारे में तो बहुत मुश्किलात और बड़ी दुश्वारियां सामने आती हैं। ऐसी बातें समझ में आती है गोया कि रमजान के बारे में अल्लाह ताला बंदों के लिए कुछ छूट दिए ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा सुबह रोजा रखा 10 बजे तक नहीं रख सकता किसी वजह से, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे दिन रोजा रखे तो उसको परसेंट निकाल कर 10 बजे तक जो रोजा रखा है उसके लिए कुछ सवाब मुतय्यन किया, ऐसा नहीं है। गोया कि ये ऐसा समझा जाएगा कि रोजा हुआ ही नहीं। अगर सूरज डूबने से 1 घंटा पहले भी अगर वो पानी पी ले प्यास की वजह से तो फतवा ये है कि रोजा टूट जाएगा। अगर जानबूझकर, चाहे कितनी शिद्दत की गर्मी हो, रोजा तोड़ने की इजाजत, कितने भी मुश्किलात हो, रोजा तोड़ने की इजाजत नहीं है। तो ये इबादत गोया के बहुत कठिन मुश्किल और दुश्वारियों का सामना करना, ऐसा क्यों है? यानी अल्लाह ताला ने इस हुक्म के अंदर, इस फरीजे के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सख्ती क्यों बरते हैं, ये समझने की बात है। तो आसानी से ये समझा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने जो बुनियादी 5 अहकाम दिए हैं, हर एक फरीजा और हर हुक्म का मजा अलग अलग है। यानी रमजान में रोजा रहने की हालत में हमें जो ईमानी लज्जत जो हासिल होती है और जो मजा मिलता है वो हज में वो कैफियत नहीं है, नमाज में वो कैफियत नहीं है। तो नमाज की जो कैफियत है वो रोजे में नहीं है, रोजे की जो कैफियत है वो नमाज में नहीं है, हज की जो कैफियत है वो रोजे में नहीं है, रोजे में जो कैफियत है वो हज में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हर हुक्म को अलग अलग रखा है ताकि बंदा एक तरीके से इबादत करके गोया के ना उकताए, ऐसा भी करे, ऐसा भी करे, ऐसा भी करे, ऐसा भी करे।
لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس احکام میں زیادہ مشقتیں ہوں، زیادہ دشواریاں ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی بہت رکھا ہے، ان کے لیے عزت اور مرتبت بھی بہت ہے، اور اس کے لیے درجہ بھی بہت اونچا ہے۔ مثال کے طور پر کسی جنت کے جو دروازے ہیں، کسی نمازی کے لیے نہیں لکھا جائے گا کہ باب الصلاۃ، باب الحج، لیکن روزے رکھنے والوں کے لیے رکھا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ گویا کہ روزے دار کے اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ متعین کیے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح فطری طور پر اللہ تعالیٰ جو ہمیں سونگنے کی جو قوت عطا فرمائی ہے، تو فطری طور پر جو خوشبو کی چیزیں ہیں ہمیں خوشبو محسوس ہوتی ہے نا، اور جو بدبو ہے وہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ تو رمضان میں روزے کی حالت میں پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے معدہ کے اندر سے ایک قسم کی ایک بو آتی ہے، جو ایک انسان دوسرے انسان کو یہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ بدبو سے ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک روزے دار کی جو معدے کی وہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، میرے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ عبادت میں تکلیف ہے، مشقت ہے، محنت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ درجہ بھی بتایا۔ اسی لیے انشاءاللہ تعالی رمضان شروع ہونے والا ہے، ہم سب اپنے اہل و عیال، اپنے دوست و احباب کو یہ تلقین کرے، تاکید کرے، اپنے پڑوسیوں کو تاکید کرے کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ نے طاقت قوت دی ہے تو ہم ایک روزے کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، اور روزے کے جو آداب ہے، جو مستحبات ہے، ان تمام چیزوں کی ہم رعایت کریں، اور روزے کو ہم اس طرح روزے رکھیں کہ کوئی مکروہات داخل نہ ہو پائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو خاص رمضان کے مسائل، رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، روزے کی جو فضیلتیں ہیں، اس پر مختصر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے ہمیں پوری طرح تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو، ہمارے اندر اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلیہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں پوری طرح روزے کی تیاری کر سکے، اور رمضان کی تمام عبادتیں، ریاضتیں ہم سب اچھی طرح آسانی کے ساتھ کر سکے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔